صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، حج تمتع سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ آسان حج ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ افضل حج ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج افراد افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج قران افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا تھا۔ حج قران میں احرام کی پابندیاں اگر زیادہ دنوں تک رہی تو بسا اوقات ان پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ علاقے کے اعتبار سے وہ علاقہ گرم ہے، احرام کی حالت میں بدن سے میل کچیل دور کرنا، صابن وغیرہ غسل میں استعمال کرنا منع ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کو جسم پر پھنسیاں نکلنے لگتی، گرمی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو حج قران کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو جھیلنے کی عادت ہو اور ان کو تجربہ ہو، پیچھے وہ حج یا عمرہ کر چکے ہوں، تو وہ ہمت کریں، انہیں حج قران کرنا چاہیے۔ حج تمتع کرنے والا یہاں سے جب جاتا ہے تو عمرے کا احرام باندھ کر کے جاتا ہے، اور جب عمرہ مکمل کر لیتا ہے تو اپنے سر مڈوا کر کے یا سر کے بال کتروا کر کے وہ احرام اتار دیتا ہے، اور اب وہ حج کے ایام آنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، بیچ کے جو دن ہے، ان دنوں میں وہ مزید نفل عمرے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب کوئی اور عمرہ وہ حج کے بعد کرے۔ اس درمیان میں اسے کثرت سے طواف کرنا چاہیے، اس لیے کہ کثرت عمرہ کے مقابلے میں کثرت طواف افضل ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ طواف کر سکے اتنا زیادہ طواف کرے، اپنے اوقات کو مسجد حرام میں گزارنے کی کوشش کرے، نفل نمازیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اگر طبیعت میں انبساط نہ ہو اور کچھ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو تو پھر بیٹھ کر کے بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والوں کے لیے ہوتی، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو صرف بیٹھ کر کے عقیدت و محبت سے اللہ کے گھر کو دیکھتے رہیں۔ اس لیے اپنے کمرے میں بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا معمول ایسا بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا حرم شریف میں گزرے، اور کم سے کم ایک قرآن پاک مکہ مکرمہ میں ختم ہو، ایک قرآن پاک مدینہ منورہ میں ختم ہو۔ مائیں اور بہنیں الحمدللہ اس میں مردوں کے مقابلے میں پیش رہتی، اور ان کے کئی قرآن پاک ختم ہو جاتے ہیں، اور مرد حضرات کا ایک قرآن بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ جن لوگوں کو تلاوت کی عادت ہوگی تو ان کی بات الگ ہے، ورنہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ مرد حضرات ایک قرآن پاک بھی ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ
یہاں رہ کر کے 1,00,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے رات دن میں ملا کر کے قرآن پاک روزانہ ختم کر لیتا ہے تو بھی وہ ساری زندگی پڑھتا رہے گا تو ایک قرآن پاک ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو 1,00,000 دن تو ملیں گے نہیں زندگی کے. اس لیے وہاں جانے کے بعد کم سے کم ایک قرآن پاک مکہ مکرمہ میں اور ایک قرآن پاک مدینہ منورہ میں ختم کرنا چاہیے. اس کا اہتمام کریں گے نا تو یہ جو بیچ کے ایام ہیں یہ بھی نصیب سے آپ کو ملے. ظاہر بات ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، یا تو ان کے پاس مال نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے کوئی دوسرا کوئی عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے سفر ممکن نہیں ہوتا، نہیں کر پاتے. اللہ نے اگر ہم کو نصیب سے حج کی سعادت عطا کی ہے اور ہم حرمین شریفین پہنچ گئے ہیں تو ایک ایک لمحہ ہمیں وصول کرنا چاہیے، ایک ایک لمحہ وصول کرنا چاہیے. ہمارا کوئی وقت بھی برباد نہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جب جب مسجد حرام جائیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ہم اعتکاف کی نیت بھی کریں، اعتکاف کی نیت بھی کریں. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. اور اگر دعا یہ الفاظ یاد نہ ہو تو یہ دل میں نیت کر لے کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. یعنی آپ اگر گئے طواف کر رہے ہیں تو طواف کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں تو دو اجر ملے گا. اور کچھ نہیں کر رہے ہوں، بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں تو بھی 20 رحمتیں ملیں گی اور اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. اس لیے ہمیشہ کا معمول بنا لیں کہ جب کبھی مسجد آئیں، چاہے محلے کی مسجد ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، داخل ہونے لگے تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں. اب حج کے جب ایام آئیں گے تو ہمیں حج کی تیاری کرنا ہے. حج کی تیاری کے اعتبار سے آپ کو 7 تاریخ کو پوری تیاری کر لینا ہے. 7 ذی الحجہ کو پوری تیاری کر لینا ہے. پوری تیاری سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے. تو یہاں آپ کو جو سامان لگنے والا ہے وہ سامان آپ لے لیں. ایک قرآن پاک لے لیں، ایک مصلی لے لیں، تسبیح لے لیں، استعمال کے لیے ایک جوڑا کپڑا لے لیں، ایک احرام کا جوڑا لے لیں، اور اسی کے ساتھ بچھانے کے لیے ایک چادر لے لیں، اوڑھنے کے لیے ایک چادر لے لیں. وہاں کمبل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، موسم گرم رہتا ہے، اس لیے جو ہے ہلکا پھلکا سامان لیں. یہ سامان آپ کو اٹھانا پڑے گا تو جتنا کم سامان ہوگا آپ کے لیے اتنی راحت ہوگی، اور جتنا وزنی سامان لیں گے اتنا آپ کو جو ہے بوجھ اٹھانا پڑے گا. ساتھ میں کھانے پینے کا کچھ سامان لے لیں، خشک سامان، چوڑا ہے، روٹ ہے، بسکٹ ہے، یا جو بھی آپ لے سکتے ہو یہ انتظام کر کے چلیں. اس لیے کہ یہ جو حج کے 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں پہلے جو 2 دن ہوتے ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ 2 دن جو ہوتے ہیں تھوڑا مشقت کے ہوتے ہیں. اب تو بہت راحت ہو گئی ہے اور اب بہت کچھ ملنے لگ گیا ہے.
وہاں لوگ کھانے پینے کا سامان بھی تقسیم کرتے رہتے ہیں. اس لیے ماضی کے مقابلے میں آج تو بہت سہولتیں، بہت آسانیاں ہو گئی. پہلے حج کرنا مشکل تھا، سفر بھی مشکل تھا، اور وہاں قیام کرنا اور حج عمرہ کرنا بھی مشکل تھا. لیکن اب آسانیاں ہو گئی، اب سفر بھی آسان ہو گیا ہے. آدمی آدھے دن میں پہنچ جاتا ہے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آدمی پانی کے جہاز سے جاتا تھا تو 12-15 دن تو اس کو جہاز میں ہی لگ جاتے تھے. نیچے بھی آسمان دکھتا تھا، اوپر بھی آسمان ہی دکھتا تھا. بہت سارے لوگوں کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، آنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا تھا. اور جب تک وہاں پیٹرول نکلا نہیں تھا تو غربت بہت تھی. غربت کی وجہ سے یہ سب سامان کی سہولت سے ملتا نہیں تھا. اب اللہ کا کرم ہے، نوازشات ہے، وہاں کی زندگی ہمارے یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. تو ساری چیزیں مل جاتی، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ ہونا چاہیے. ایک مصلی ضروری ہے، قرآن ضروری ہے، ایک احرام کا جوڑا ضروری ہے، اور ایک جوڑا سلا ہوا کپڑا ضروری ہے جو آپ کو بقرعید کے دن پہننا رہے گا. باقی جو سامان آپ کو لگتا ہو آپ اپنی سہولت سے غور و فکر کر کے وہ سامان تیار کر لیں. 7 تاریخ کو رات سے ہی مینا روانگی شروع ہو جاتی. رات 12 بجے کے بعد سے معلموں کی بسیں آنے لگتی. جو لوگ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں وہ لوگ معلم کی بس سے مینا جاتے ہیں. اور معلم کی بس سے مینا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ معلم کی بس ہی آپ کو مینا میں آپ کے خیمے تک پہنچا سکے گی. کیا ہے، آگ لگ جانے کی وجہ سے اب جو خیمے بنائے گئے ہیں وہ سب آگ پروف ہیں، فائر پروف ہیں، اور سب ایک جیسے، سب ایک جیسے. اور سعودی حکومت نے وہاں پر جو نمبرات لکھے ہیں وہ نمبرات ہم لوگ کو سمجھتے نہیں. معلم نمبر الگ ہوتا ہے، کھمبے کا نمبر الگ ہوتا ہے، اور معلم کا نمبر بھی ترتیب سے نہیں ہوتا کہ چلو 1 نمبر کا معلم ہے تو اس کے بعد 2 ہوگا، اس کے بعد 3 ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے پہلا جو معلم آپ کو دکھے وہی معلم 50 نمبر ہو. ہوتا یہ ہے کہ جو معلموں کے لیے خیمے ہوتے ہیں الاٹ میں، اس کی نیلامی ہوتی ہے. جو قریب کے خیمے ہوتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جو دور کے خیمے ہوتے ہیں ان کا ریٹ کم ہوتا ہے. تب ظاہر بات ہے کہ جو معلم زیادہ پیسہ نیلامی میں بڑی بولی بولتے ہیں تو ان کو بالکل جمرات کے قریب خیمے ملتے. اب وہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے جو نمبرات ہوتے ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں، اور بعد کے جو نمبرات ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں. اس لیے نمبرات کے اعتبار سے آپ اپنے خیمے پر پہنچ جاؤ گے معلم کے لوگوں کی رہنمائی کے بغیر بہت مشکل ہے. اس لیے جو ہے آپ کو معلم کی بس سے جانا ہوگا، حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، یا اگر آپ ٹور سے جا رہے ہیں تو ٹور والے بھی کسی معلم کے پاس ہوتے. ان کو بھی بسیں کبھی رات میں ملتی ہے، کبھی صبح کے وقت میں ملتی ہے. جو آپ کا گروپ لیڈر ہوگا، ٹور آپریٹر ہوگا، وہ آپ کو اپنا نظام بتائے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مکمل تیاری کر کے رہے کہ جب ہم کو آواز دی جائے کہ بس آ گئی ہے چلو، تب جو ہے ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہ کرنے پڑے گا. رکو میں احرام باندھ لوں، رکو میں نہا لوں، رکو میں یہ کر لوں. ظاہر بات ہے آپ ایک آدمی کی وجہ سے وہ رکیں گے نہیں، اور اگر رکے تو باقی پوری بس والوں کو آپ کا انتظار کرنا پڑے گا.
اور بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے، تو وہیں سے جھنجٹ چالو ہو جاتی۔ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں مکہ چھوڑنے سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہے۔ اب حج کا احرام باندھنا ہے تو جیسے ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اسی طرح ہمیں حج کا احرام باندھنا ہے کہ ہم غسل کر لیں، ضرورت پوری کر لیں، اور اس کے بعد مرد حضرات احرام کی 2 چادریں باندھ لیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی احرام کی تیاری کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ساری تیاری اپنے ٹھکانے پر کر لیں، احرام کی چادر وغیرہ باندھ لیں اور مسجد حرام چلے جائیں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں، سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں، اور نماز سلام پھیرنے کے بعد سر سے ٹوپی یا چادر ہٹا لیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا خاص طور پر یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا ہے، کرم فرما کر ہمارے لیے حج کے اعمال و افعال کو آسان فرما دے، ہر قسم کی تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، احکام کی خلاف ورزی سے اور ایسے کاموں سے جس میں احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوتی ہو، دم واجب ہوتا ہے، صدقہ واجب ہوتا ہے، ایسے تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حج آسان بھی ہو اور اللہ قبول بھی فرما لے۔ اس کے علاوہ جو دعا مانگنی ہو آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا کر لینے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں، مائیں اور بہنیں پست آواز سے پڑھیں۔ تلبیہ پڑھ لیں گے، اب احرام شروع ہو گیا، احرام شروع ہو گیا، اور یہ احرام آپ 7 ذی الحجہ ختم ہو، رات 12 بجے کے بعد بسیں آئیں گی، اس سے پہلے آپ احرام باندھ لیں۔ مغرب کے لیے جا رہے ہیں، عشاء پڑھ کے آنا ہے تو احرام باندھ کے چلے جائیں، مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، عشاء کے بعد 2 رکعت احرام کی نیت سے نفل پڑھیں، دعا کریں، نیت کریں، تلبیہ پڑھیں اور آ کر کے اپنے قیام گاہ پر قیام کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں، جب بس آئے گی آپ کو اٹھا لیا جائے گا، بس کے انتظار میں نہ بیٹھے رہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھائے سامان کا بیگ لے کے بیٹھے رہتے، بس انتظار میں رہتے کہ اب بلانا آئے گا، اب بلانا آئے گا، اب بلانا آئے گا۔ رات 12 بجے کے بعد بس آتی ہے، 12 بجے سے پہلے بس نہیں آتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہاں سے 5 دن جو حج کے ہیں، یہ 5 دن مشقت کے دن ہیں، 5 دن مشقت کے دن ہیں۔ آپ کو جو وقت ملے آپ اپنی راحت کی فکر کریں۔ ابھی احرام باندھ لیا، اب سمجھ لو کہ حج شروع ہو گیا۔ آپ کو مکے سے مینا جانے میں کتنا وقت لگے گا بتایا نہیں جا سکتا۔ مکے سے مینا 5 کلومیٹر ہے، 5 کلومیٹر راستے بہت اچھے ہیں، ایک کھڈا بھی آپ کو نہیں ملے گا، مگر ٹریفک جام ہو گیا تو ممکن ہے پوری رات آپ کی بس میں گزر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں آپ ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ راستہ خالی ملا تو بسیں فوراً پہنچ جاتی ہیں، اور اگر ٹریفک جام ہو گیا تو آدمی پریشان ہو جاتا۔ اس لیے آپ احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے اپنا آرام کریں، بس آئے گی آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائے گا کوئی بھی۔
آپ کو اٹھا لیں گے، اور آپ بھی ایسا ماحول بنا کر کے رکھیں کہ ساتھی ایک دوسرے کی فکر کریں۔ تو اب جو ہے رات 12 بجے سے بسیں آنی شروع ہوں گی، آپ کو بسوں سے لے جایا جائے گا اور یہ بس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بس جاتی ہے، پہنچا کر کے واپس آتی ہے، پھر لے کے جاتی ہے، پہنچا کر کے واپس آتی ہے، تو یہ ان کا چکر چلتا رہتا ہے۔ کچھ راستوں سے جاتے ہیں، خالی راستوں سے واپس آتے ہیں۔ حکومت نے بہت اچھا انتظام کر کے رکھا، اور تقریباً 15-20 روڈ ہیں جو مینا سے مکہ آتے ہیں الگ الگ پہلوں سے۔ تو آسانیاں تو بہت ہیں، لیکن پریشانی ہو سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے۔ آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی اس کا اجر و ثواب آپ کو الگ سے ملے گا، اس لیے اس میں گھبرانے کی، غصہ گرمی کرنے کی، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے اندر آپ کو برداشت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے مشہور اور معلوم مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جب ان مہینوں میں کسی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کرے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اس سفر کے اندر بے حیائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جھگڑا ہو، اور جھگڑا ہوا کہ آپ کا حج خراب ہو گیا، آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، زندگی بھر کی آرزو تمنا لے کر کے جا رہے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر آپ نے بیوی سے جھگڑا کر لیا، روم پارٹنر سے جھگڑا کر لیا، بلڈنگ کے نوکروں سے، کاؤنٹر پہ بیٹھنے والے سے جھگڑا کر لیا، ٹور آپریٹر سے جھگڑا کر لیا، تو ظاہر بات ہے آپ کا حج خراب ہوگا۔ معلوم نہیں اس کے بعد پھر حج کا آپ کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اگر حج خراب ہو گیا تو آپ کا نقصان۔ اس لیے کوئی اگر جھگڑا کرنے بھی لگے تو اپنے کو وہاں سے خاموشی کے ساتھ ہٹ جانا چاہیے، تھوڑا برداشت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور برداشت کر لینے میں کوئی ناک کو کٹتی نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے سے الجھے بھی، بحث بھی کرے، کوئی جواب نہ دے، آپ وہاں سے ہٹ جائے، اپنے آپ کو آپ سمجھا لیں کہ تیرا حج ہے، اور یہ کہ حجت بک ہوگی، جھگڑا ہوگا، حج خراب ہو جائے گا، اس لیے برداشت کریں۔ حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ ترویہ کے معنی آتے ہیں روانگی کے، کہ اب اس دن جو ہے لوگ مکے سے مینا روانہ ہوں گے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ۔ یہ یوم الترویہ حج کا پہلا دن، حج کا احرام باندھ کر کے آپ مینا پہنچ گئے تو مینا میں آپ کو 5 وقت کی نماز، 4 وقت کی نماز جو ملے آپ کو پڑھنی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مینا سے رات ہی میں عرفات لے جانا شروع کر دیتے، اگر رات میں آپ کو لے کے نکل گئے تو آپ کی 4 نمازیں مینا میں ہوئی۔ مسنون یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں مینا میں ادا کریں، 5 نمازیں مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ حج کا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے آج کے دن، صرف آپ کو مینا جانا ہے اور حدود مینا کے اندر آپ کو قیام کرنا ہے، بس۔
کوئی عمل نہیں ہے، صرف مینا کے اندر قیام۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مینا میں آپ کو قیام کرنا ہے، اور 5 نمازیں نہیں تو 4 نمازیں آپ کو مینا میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قضائے عمری پڑھیں، اسی طرح جو ہے آپ اور بھی جو ذکر و اذکار کریں، استغفار، درود پاک پڑھیں۔ یہ خالی وقت نہ جانے دیں، آپ جو کرو گے یہ نفع والی بات ہے، اجر و ثواب بڑھے گا۔ آپ اگر سوئے بھی رہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ اگر عبادت کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ تو مینا کا یہ قیام حج کا ایک عمل ہے، صرف آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے۔ سورج غروب ہوگا، مغرب کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی، رات 12 بجے کے بعد پھر بسیں آنی شروع ہو جاتی اور لوگوں کو عرفات لے کے جانا شروع کر دیتے۔ حج کا پہلا دن ہو گیا، اب حج کا دوسرا دن جس کو یوم عرفہ کہتے، حجاج کرام کو رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا معلم آپ کے لیے انتظام رات میں کر دے تو آپ رات میں نکل جائیں، اور اگر صبح ہو تو فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھی تھی، اور مینا میں نماز پڑھ لینے کے بعد سورج نکلا تو آپ پھر میدان عرفات کی طرف چلے۔ کیا ہے کہ اب سفر ہمارے اختیار میں نہیں رہا، ہم معلم کے تابع ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم فجر کی نماز پڑھتے اور اطمینان سے نکلتے، لیکن ہم اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اور پرائیویٹ گاڑیاں ملتی نہیں ہیں، اس لیے کہ پرائیویٹ گاڑیوں کی مینا میں انٹری نہیں ہے۔ اس لیے انٹری نہیں ہے کہ ٹریفک کا مسئلہ ہو جائے گا، تو ہر حال میں آپ کو معلم کی بس سے ہی جانا پڑے گا۔ اس لیے مجبوری ہے، اگر آپ کو رات میں لے کر کے جائیں تو رات میں آپ چلے جائیں، اور دن میں آپ کو موقع ملے تو دن میں چلے جائیں۔ یہ یوم عرفہ ہے اور حج کا سب سے اہم دن ہے، حج کا سب سے اہم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، کہ حج وقوف عرفات کا نام ہے۔ وقوف عرفات کو چھوڑ کر کے مینا کا قیام کہو، وقوف مزدلفہ کہو، رمی جمرات کہو، قربانی کہو، طواف زیارت کہو، صفا مروہ کی سعی کہو، سب کے لیے آپ کو بدل مل جائے گا، لیکن طواف وقوف عرفات کا بدل نہیں ہے۔ وقوف عرفات کا وقت 9 تاریخ کے زوال سے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوا پوری رات وقت رہتا ہے، صبح صادق تک وقوف عرفات کا وقت۔ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے یہ واجب وقت ہے وقوف عرفہ کا۔ آپ کوشش کریں کہ زوال سے پہلے آپ عرفات پہنچ جائیں، زوال سے پہلے عرفات پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے عرفات پہنچے تھے، آپ نے غسل فرمایا تھا وقوف عرفات کی تیاری کے لیے۔ وقوف عرفات کی تیاری کے لیے آپ نے غسل فرمایا تھا۔ غسل فرمانے کے بعد آپ تشریف لے گئے تھے مسجد نمرہ، میدان عرفات کی مسجد، اور آپ نے وہاں پر جمع تقدیم کی تھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، یعنی عصر کی نماز، عصر کا وقت آیا نہیں ہے،
ابھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ وقت باقی ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے ظہر کے بعد متصلاً عصر کی نماز پڑھ لی. جمع تقدیم کہتے ہیں کہ عصر کو مقدم کرنا، اس کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ امیر حج کی امامت میں نماز ادا کریں گے وہ لوگ جمع کریں گے، یعنی ظہر اور ظہر کے بعد عصر دونوں نماز پڑھ لیں گے. اور جو لوگ امیر حج کے ساتھ مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ سکے، اپنے خیمے پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر عصر کے وقت کا انتظار کریں گے. جب عصر کا وقت ہوگا تو عصر کی نماز پڑھیں گے. ظاہر بات ہے مسجد نمرہ بہت بڑی ہے، مگر اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ سارے حاجی اس میں آ جائیں. مسجد نمرہ میں 2-2.5 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں. اور حج کرنے کے لیے کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ اتنے لوگ پہنچتے ہیں. تو سب کو تو مسجد نمرہ میں جگہ نہیں ملے گی، اور مجبوری یہ ہے کہ پورا عرفات جو ہے وہ ایک جیسا لگتا ہے. آپ اگر اپنے خیمے سے نکل کر کے مسجد نمرہ گئے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے خیمے پر واپس آ جاؤ گے، راستہ نہیں ملتا. اور خیمے سب ایک جیسے رہتے ہیں، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اپنا خیمہ کہاں ہے، اپنا معلم کہاں اپنے کو رکھا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اچھے لوگ بھٹک جاتے ہیں. اور اگر آج کے دن آپ بھٹک گئے تو ظاہر بات ہے آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا. عبادت کے لیے وقوف عرفات کے لیے یکسوئی نہیں رہے گی، دعا میں دل نہیں لگے گا، عبادت میں ذوق و شوق نہیں رہے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی بیوی کو بولتے تیرو کھنجے پہ میں آوت ہوں. اب بیوی بیچاری یہاں خیمے پر رہتی ہے اور یہ چلا گیا مسجد نمرہ، واپس ہی نہیں آیا نا. ادھر وہ پریشان خیمہ ڈھونڈنے میں، ادھر بیوی پریشان کہ وہ کہاں چلے گئے. دونوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وقوف عرفات کا مزہ ختم ہوتا، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات تک اپنے خیمے پر آ ہی نہیں پاتا. اب بیوی دوسرے لوگوں کے ساتھ مزدلفہ جا رہی ہے، یہ الگ سے مزدلفہ جا رہا ہے، مزدلفہ میں بھی ملاقات نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آدمی مینا آتا ہے تو مینا آنے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے جو حج کا سب سے اہم عمل تھا وقوف عرفہ، وہی ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے خراب ہو گیا. اس لیے مسجد نمرہ کے آس پاس اگر کہیں آپ کو معلم نے خیمہ دیا ہو تو آپ جا سکتے ہو، اور اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو آپ کو مسجد نمرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اپنے خیمے پر جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیں. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لیں. کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو بولیں گے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی خیمے پر پڑھ لیں. آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. وہ آپ کو کتاب بتائیں گے، آپ کو حدیث بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے علماء کا تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی امیر حج کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہے تو وہ دونوں نمازیں ساتھ میں پڑھے گا، اور جو امیر حج کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے خیمے پر پڑھ رہا ہے، وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے گا اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا. کوئی اگر آپ کو سمجھائے بحث کرے تو اس سے بحث وحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو آپ بولو کہ تم کو پڑھنے کا ہے تم پڑھ لو. ہم لوگ عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. اس سے بحث مباحثے میں، اس سے جھگڑا کرنے میں اپنا وقت خراب نہ کریں. ایسے لوگ ملتے ہیں ہر سال،
وہ بحث کرنے لگتے ہیں. اچھا وہ ہمارے ہم مسلک نہیں ہوتے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں. وہ لوگ شافعی یا حنبلی ہوتے ہیں تو وہ اپنے امام کے مطابق جو ہے بولتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, آؤ پڑھ لو, یا تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. تو ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں. زوال سے پہلے آپ میدان عرفات پہنچ جائیں, غسل کر کے آپ تیاری کر لیں. زوال ہو, وقوف عرفات کا وقت شروع ہو گیا. مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک آپ کو میدان عرفات میں رہنا ہے. فوج چاروں طرف سے راستے بند کر دیتی, اس لیے کہ سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکلا, اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے آپ کو جو ہے جلدی نہیں کرنا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بسیں آ جاتی اور پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو بولتے ہیں دیکھ بعد میں بس ملے گی نہیں, ابھی بیٹھ جاؤ. تو بسوں میں بٹھا دیا جاتا ہے. اگر بسوں میں بیٹھ بھی گئے تو بسیں میدان عرفات میں رہتی. آپ بس میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ دعا کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں. وقوف عرفات کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں. میدان عرفات میں سب سے افضل عمل دعا ہے, سب سے افضل عمل دعا ہے. اور یہ حج کا پہلا فرض ہے. وقوف عرفات حج کا پہلا فرض ہے. اگر یہ فریضہ آپ کا چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا, آپ کا حج نہیں ہوگا. اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے کہ چلو وقوف عرفہ نہیں کر سکے تو یہ کر لو حج ہو جائے گا, ایسا نہیں. اسی لیے شریعت نے سہولت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے دن میں نہیں پہنچ سکا, وہ رات میں بھی اگر میدان عرفات پہنچ گیا تو اس کا وقوف عرفات ہو جائے گا. تو ہم لوگ کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں. میدان عرفات کی حاضری بخشش کا سامان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے آئے اور میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور یہ فرمایا کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ہے تو وہ محروم ہے. ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری مغفرت ہو گئی, اس کے لیے ہمیں پوری یکسوئی اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعاؤں میں, عبادات میں, تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. ہم کو بھی تو لگنا چاہیے ہم نے کچھ کیا, سمجھ رہے ہو. حضور نے دعا مانگی, اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما, اور حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرے ان کی بھی مغفرت فرما. اب اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو کہ حضور نے ہماری مغفرت کی دعا کی اور ہماری دعا پر دوسروں کی مغفرت کی دعا کی کہ اللہ حاجی کی مغفرت فرما, اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. اب میدان عرفات کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک 5-6 گھنٹے کا وقت ہے. کتنا وقت ہے؟ 5 سے 6 گھنٹے کا وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو زوال ہوتے ہی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھی, اس کے بعد آپ نے حج کا خطبہ دیا, حج کا خطبہ دیا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے خطبہ دیا, اس کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آپ جبل رحمت کے دامن میں تشریف لے گئے. جبل رحمت, جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں,
जबल रहमा और जबल रहमत, एक पहाड़ी है जिसका नाम है जबल रहमत, और उस पहाड़ी को मुतय्यन करने के लिए उस पर निशानी के तौर पर एक सुतून बनाया गया और उसको सफेद कलर दिया गया ताकि दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में समझ में आए कि ये जबल रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के दामन में पहुंचे। दामन में पहुंचने का मतलब ये है कि पहाड़ के नीचे जो जमीन के बराबर जगह होती है वो दामन है। आपने वहीं पर एक साइड में पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों की चट्टान है, आपने वहीं पर जो है वकूफ अरफात किया था, इस तरह कि आप अपनी ऊँटनी पर बैठे हुए थे, ऊँटनी पर बैठे थे, ऊँटनी किबला रुख थी, आप भी किबला रुख थे। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं हुजूर की ऊँटनी की नकेल पकड़े हुआ था। अब ऊँटनी का सर ऊंचा होता है, हजरत बिलाल नीचे जो है पकड़ के खड़े थे ताकि ऊँटनी काबू में रहे और हुजूर को किसी तरह की तकलीफ ना हो और यकसुई रहे। तो हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं ऐसे नकेल पकड़ करके खड़ा था, ऊँटनी जुगाड़ कर रही थी, जैसे जानवर खा लेता है फिर बाद में चबाता रहता है, तो उसके मुंह से जो लुआब था या जो फेस था वो मेरे सर पर टपक रहा था, हजरत बिलाल कहते, लेकिन वो ऊँटनी के रिकाब पकड़ करके खड़े थे। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5.5 घंटे की दुआ की थी। कितने घंटे की? 5.5 घंटे की दुआ की थी। अब हम लोग तो 5 मिनट वाले, हुजूर ने 5.5 घंटे की दुआ की थी। आप अंदाजा करो हुजूर ने क्या क्या मांगा होगा। अब हम लोगों को मांगने का ढंग आ जाए, दुआ करने का सलीका आ जाए, तो आज से हमें मेहनत करनी होगी। रोजाना दुआ के लिए हमको बैठना पड़ेगा। दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, जिसमें आपको सहूलत हो, आप दुआ के लिए आज से बैठो और मांगो। आज थोड़ी छोटी दुआ रहेगी, कल इंशाल्लाह थोड़ी बड़ी होगी, ऐसे रोज थोड़ी बड़ी होती होते 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 इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम लोग अरफात में मांगने लायक हो जाएंगे। अब जाहिर बात है, अगर हमने आदत नहीं बनाई और दुआ का हमारा मामूल नहीं रहा, तो मैदान अरफात में जा करके आदमी दुआ के लिए हाथ उठाता है, 2-5 मिनट 10-15 मिनट दुआ मांगा, अब दुआ खत्म हो गई। अब क्या करें? इतना ही ढंग था मांगने का तो उतना मांग लिया। लंबी दुआ और क्या क्या मांगना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा, दुआओं की किताबें देखना पड़ेगा और दुआओं का तर्जुमा देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। अभी तो हमारे पास मांगने की थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, बस 2-4 मिनट में दुआ खत्म हो जाती। हुजूर ने 5.5 घंटे की दुआ मांगी थी, तो कम से कम हमारी दुआ आधे 1 घंटे की तो रहना चाहिए। हम हुजूर की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमारा दिल भी भर जाए कि हाँ मांगा मैंने कुछ। प्यास बाकी नहीं रहना चाहिए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हज का ये सफर किसी तजर्बेकार आलिम की मईयत में किया जाए, जो आलिम अपना पहले हज कर चुका हो, ऐसा अगर आपको कोई आलिम मिल जाए आप उसके साथ लग जाए। वो अपना पहले हज कर चुका है, उसको तजर्बा है, और आप उसके साथ रहोगे तो आपको रहनुमाई भी मिलती रहेगी और उसकी दुआओं में आप शरीक भी हो सकोगे। मैदान अरफात में लोग अलग अलग मकामात पर खड़े होकर के दुआ करते रहते हैं। अपनी दुआ खत्म हो गई, किसी और की दुआ चल रही है, आप वहां चले जाओ,
وہاں جا کر کے آپ دعا میں شامل ہو جائیں. اس کی دعا ختم ہو گئی، کوئی اور دعا کر رہا ہے، اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں. دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت گزرے. سورج غروب ہوگا، سعودی حکومت توپ داغتی ہے، توپ چلنے کی آواز سنو گے، یہ سورج غروب ہونے کی علامت ہوتی ہے. اس کے بعد راستے کھول دیے جاتے، پھر بسیں مینا مزدلفہ کے لیے نکلنے لگتی. اگر آپ پیدل چل سکتے ہو، تو آپ پیدل چلنے والوں کا جو راستہ ہے اس پر آپ چل کر کے مزدلفہ آ جائیں. یہ سب سے آسان 9 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ 9 کلومیٹر. اور پورا راستہ بھر کے چلتا رہتا ہے. راستے میں استنجے خانے کا انتظام بھی ہے، راستے میں پانی کا انتظام بھی ہے، وضو کا انتظام بھی ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں. آپ کو چلنا بھاری نہیں پڑے گا، سبھی چل رہے ہیں. تو جب ایک ہجوم کوئی کام کرتا رہتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. سب چلتے رہتے ہیں، اپنے بھی چلتے رہتے. 9 کلومیٹر ہے، اور یہ 9 کلومیٹر آپ 2-3 گھنٹہ پیدل چلیں گے تو آرام سے پہنچ جائیں گے. آپ کوشش کریں کہ پیدل چل کر کے مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ کہاں شروع ہوگا، بڑا بڑا بورڈ لگا ہے جس پر عربی میں اور انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ اب مزدلفہ شروع ہو رہا ہے. بدایت مزدلفہ، اور انگلش میں لکھا ہوگا اسٹارٹ ہیئر از مزدلفہ، کہ اب یہاں سے مزدلفہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. آپ مزدلفہ میں انٹری کرنے کے بعد منہ پر ہی نہ رکے، جیسے عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جا کر کے منہ پر ہی بیٹھ جاتے. جیسے ٹرین کا ڈبہ ہوتا ہے، ڈبے میں لوگ گھستے دروازے پر ہی کھڑے رہتے، وہیں گردی کیے رہتے، اندر جگہ خالی رہتی ہے مگر وہ اندر جاتے نہیں. باہر والے ایسا سمجھتے ہیں کہ پورا ڈبہ بھرا ہے. ایسے ہی مزدلفہ کا حال بھی رہتا ہے. آگے پورا مزدلفہ کا میدان خالی رہتا ہے، اور لوگ جہاں سے مزدلفہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. تو پیچھے سے آنے والوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے مزدلفہ میں داخل ہونے کی. آپ کوشش کریں ان کے درمیان سے نکل کر کے آپ جتنا آگے جا سکتے ہو مینا کے قریب اتنا آگے چلے جاؤ. پہلے مینا ہے، اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد عرفات ہے. مزدلفہ اور مینا دونوں ملا ہوا ہے، اور مزدلفہ ختم ہونے کے بعد ایک لمبا 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں عرفات شروع ہو، میدان عرفات. تو آپ وہ اتنا پیدل چل کر کے مزدلفہ میں آ جائیں، اور پھر چلتے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جہاں مزدلفہ اینڈ ہوتا ہے وہاں کہیں آپ کوئی اچھی جگہ دیکھ کر کے جہاں استنجا خانہ اور وضو کا انتظام قریب میں ہو، آپ وہاں جا کر کے قیام کریں. ہم نے میدان عرفات کے اندر 2 نماز پڑھی تھی. کون کون سی؟ ظہر اور عصر کی. اب میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ مغرب کی نماز میدان مزدلفہ پہنچ کر کے عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. اگر آپ جلدی پہنچ گئے، بس میں بیٹھے تھے اور آگے آپ کی بس تھی، ٹریفک نہیں ملا، اب ظاہر بات ہے 7 کلومیٹر میں کتنا ٹائم لگے گا، بس اگر تیز چل رہی ہو 10 منٹ میں آپ کو مزدلفہ پہنچا دیں گے. تو آپ مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ گئے، مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. میدان عرفات میں بھی مغرب نہیں پڑھ سکتے، اور میدان مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے.
انتظار کریں گے، مغرب کا وقت تو گزر جائے گا، عشاء کا وقت تو شروع ہوگا، پھر آپ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، اور رات پوری رات کوئی عمل نہیں حج کا، لیکن آپ کو مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے، شب قدر سے افضل، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 84 سال 6 ماہ 4 ماہ سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں کوئی شخص گزارے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ شب قدر کی ایک رات کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اور اس رات کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ رات شب قدر سے افضل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ رات میدان مزدلفہ میں گزار رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ رات آپ آرام بھی کرو، مگر ایسا نہیں کہ گدھا گھوڑا بیچ کے سوئے، کہ جو رات میں سوئے تو صبح اٹھے، ایسا نہیں۔ اس رات میں آپ عبادت کریں، تلاوت کریں، اس رات میں اللہ کا ذکر کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، آرام کا تقاضا ہو آرام بھی کریں، لیکن اس رات میں کچھ نہ کچھ آپ کو عبادت کرنی ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک ہے، رات وقوف مزدلفہ کا وقت نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت تو شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، ختم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے پر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو ہی صبح صادق ہو اذان ہوتی ہے، اذان ہوئی، آپ جہاں پر ہیں وہیں پر جو ہے آپ اپنی فجر کی نماز پڑھ لیں، اکیلے ہوں اکیلے پڑھ لیں، 2-4 لوگ 10-20 لوگ جو بھی ہو جماعت سے نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور ہم نے جیسے وقوف عرفات کیا تھا کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں، اسی طرح وقوف مزدلفہ بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کریں، اور جتنی دیر بھی ہم لوگ کھڑے رہ کر کے دعا کر سکے دعا کر لیں، اور اس کے بعد آپ کا وقوف ادا ہو گیا، آپ 5 منٹ کی دعا مانگے تو بھی وقوف ہو گیا، آدھے گھنٹے کی دعا مانگے تو بھی وقوف ہو گیا، وقوف ہو گیا۔ جب سورج نکلا تو اب آپ کو جو ہے میدان مینا کی طرف جانا ہے۔ یہ حج کا تیسرا دن ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ پہلا دن 8ویں تاریخ یوم الترویہ، 9ویں تاریخ یوم عرفہ، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ یہ دن سب سے زیادہ کام کا دن ہے۔ مزدلفہ کا وقوف ختم کر کے آپ مینا آئے اور کوشش کریں کہ آپ اپنے قیام گاہ پر پہنچ جائیں، لیکن جب آپ مزدلفہ میں قیام کریں گے تو مزدلفہ کے میدان سے آپ کو کنکریاں بھی چننی ہے، آپ کو کنکریاں بھی چننی ہے، اور آپ کو 3 دن رمی کرنا ہے، شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ آپ کو پہلے دن 7 کنکری لگے گی 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو 21 کنکریاں لگیں گی، 12ویں تاریخ کو 21 کنکریاں لگیں گی، اور آپ اگر 13 تاریخ کو رکے تو 21 کنکریاں لگیں گی۔ آپ اتنی کنکریاں کم سے کم میدان مزدلفہ سے چن لیں۔ 3 دن کی 21 کتنی ہوئی؟ 63 اور 7 70، کم سے کم 70 کنکریاں آپ کو وہاں سے چننی ہے۔ کنکریوں کو چن لیں، اس کو پانی سے دھو کر کے پاک کر لیں، پانی سے دھو کر کے پاک کر لیں اور اس کو محفوظ کر لیں،
اور پھر وقوف مزدلفہ ہونے کے بعد جب آپ مینا آئے تو مینا آنے کے بعد آپ اپنے قیام گاہ پر جائیں، وہ سامان تھیلی جو آپ عرفات ساتھ میں لے کر کے گئے تھے مینا اپنے خیمے پر رکھ دیں، اور اس کے بعد اب آپ کو کنکری مارنے کے لیے جانا ہے۔ ماضی میں سب سے مشکل کام کنکری مارنا تھا، اور ہر سال بھگدڑ ہوتی تھی، 100 50 200 500 لوگ مر جاتے تھے، ایسے حالات رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی حادثہ ہوا جب یہ سعودی نیا انتظام نہیں ہوا تھا، بس زندگی تھی، اللہ نے بچایا تو بچ گئے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے، لیکن اب تو اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ راحت پہنچائی ہے۔ اب یہ جو ہے جمرات کا جو شیطان کا جو مرحلہ ہے کنکری مارنے کا، اس کو 5 منزلہ کر دیا ہے۔ کتنا کر دیا؟ 5 منزلہ کر دیا۔ ایک انڈر گراؤنڈ بھی ہے۔ انڈر گراؤنڈ وہ لوگ جاتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے، وہ اندر سرنگ میں سے آتے ہیں، کنکری مارتے، کب آئے کدھر گئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج سے 5 فلور ہے، اور انتظام ایسا ہے کہ ہر راستہ الگ فلور پر جائے گا، ہر راستہ الگ فلور پر۔ مینا کے جو بیچ کے راستے ہیں وہ گراؤنڈ فلور پر جاتے، سائڈ کے راستے فرسٹ فلور پر جاتے، اس کے بعد کے راستے سیکنڈ فلور پر جاتے، اس کے بعد جو لوگ اس طرف سے مکے کی طرف سے کنکری مارنے کے لیے آتے ہیں وہ چوتھے اور 5ویں فلور پر جاتے۔ تو اب بہت آسانی ہو گئی کہ لوگوں کو بانٹ دیا۔ اب پہلے ایسا تھا کہ سب ایک ہی راستے پہ رہتے تھے، اس میں اگر بھگدڑ ہوئی تو پھر بہت مسئلہ رہتا۔ اب آسانی ہو گئی، اب تو آپ ویل چیئر بھی لے کر کے جا سکتے ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کمزور لوگ ہیں، بیمار ہیں، عمر دراز ہیں، ایسے لوگوں کی نیابت ہوتی تھی، وہ کنکری مارنے نہیں جا سکتے تھے۔ اندیشہ ہوتا تھا کہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، تو وہ کسی کو وکیل بنا دیتے تھے کہ تم میری طرف سے کنکری مار دینا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑی اور آپ کو وکیل بنایا گیا تو پہلے آپ اپنی کنکری مارو گے، اپنی کنکری مارنے کے بعد پھر جس کی طرف سے آپ وکیل بنے ہو ان کی کنکری مارو گے۔ اور اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو ساتھ میں لے جانے کی کوشش کریں۔ ظاہر بات ہے وہ بھی حج کرنے کے لیے آئی، مشقت تو ہے، پیدل چلنا پڑے گا، سواری نہیں ملتی، لیکن یہ کہ یہ زندگی کا یادگار سفر ہے، زندگی کا یادگار سفر ہے، اس لیے جو لوگ چل سکتے ہوں ان کو چلنا چاہیے۔ اب جو معذور ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو لوگ چل سکتے ہیں ان کو چلنا چاہیے، تو ساتھ میں لے کر کے چلیں۔ یہ حج کا 3را دن ہے۔ آج کے دن آپ کو 3 کام کرنے۔ کتنے کام کرنے؟ 3 کام۔ پہلا کام آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ مینا کی طرف سے جب آپ جاؤ گے تو پہلا جمرہ آئے گا جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، پہلے دن اس کو کنکری نہیں مارنا ہے، اس کو بول دینے کا کل آؤں گا، آج بخش دیا، کل آؤں گا۔ دوسرے کو بھی بول دینے کا کل آؤں گا۔ تیسرا جو ہے جس کو جمرہ کبرا کہتے ہیں، بڑا شیطان، اس کو جا کر کے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جب ہم نے حج کا احرام باندھا تھا تو تلبیہ پڑھا تھا، تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ تلبیہ 8 تاریخ 9 تاریخ دن اور رات مسلسل پڑھتے رہنا ہے آپ کو، اور جتنا زیادہ تلبیہ پڑھو گے آپ کا حج اتنا شاندار رہے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ تو یہ جو تلبیہ آپ نے احرام باندھ کر کے شروع کیا تھا،
آپ دن میں بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے، رات میں بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے، چلتے پھرتے پڑھ رہے تھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے تھے، نمازوں سے پہلے پڑھ رہے تھے، نمازوں کے بعد پڑھ رہے تھے۔ یہ جو سلسلہ تلبیہ پڑھنے کا تھا، جب کنکری مارنے کے لیے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے پاس پہنچیں گے، اب تلبیہ ختم ہو جائے گا، تلبیہ ختم، شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، اللہ کے نام سے میں کنکری مارنا شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم کو کنکری مارنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کنکری آپ مارتے ہو بڑے چنے کے برابر کنکری ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ بڑے چنے کے برابر۔ یہ کنکری جو آپ مارو گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کو اس سے ایسی چوٹ لگتی ہے جیسے آپ نے احد پہاڑ اٹھا کر کے اس کے اوپر پٹک دیا۔ مگر یہ کنکری مارنے سے، جوتا چپل مارنے سے نہیں۔ بعض لوگ کنکری مارتے، اس کے بعد وہاں چپل اوپر پڑا رہتے، وہ بھی اٹھا کر کے مارتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ عبادت کرنے گئے ہیں، من مانی کرنے نہیں گئے، اور عبادت ہمیں جیسی بتلائی گئی ہے ویسے ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو کنکری ہم مارتے ہیں، یہ شیطان کو وہ جو دیوار جیسا ہے، پہلے ستون تھا، چھوٹا دائرہ تھا، اور بس نیچے ایک گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور تھا، تو بہت ہجوم رہتا تھا، اور کنکری مارنا سے سمجھ لو کہ زندگی کا سب سے مشکل کام رہتا تھا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ یہ ستون ہے، اتنا ہی موٹا ستون تھا، یہ ستون ہے، اور 5 لاکھ لوگ اس کو کنکری مارنے کے لیے آئے۔ اب ظاہر بات ہے جو آگے ہے وہ آگے پھنسا ہے، اور جو پیچھے ہے اس کو آگے آنے کی جگہ نہیں ہے، اور چاروں طرف لوگ ہیں، لوگ دور سے کنکری پھینکتے تھے، وہاں تک جاتی بھی نہیں تھی، کیا کرتے؟ اور اسی میں اگر بھگدڑ ہو گئی کہ 200-400 لوگ مر جاتے تھے۔ اب الحمدللہ یہ بات نہیں، تو ابھی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بڑی بڑی دیوار جیسا بنا دیا ہے، اور وہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ انہوں نے جو دائرہ بنایا ہے، کیا بولیں گے، چھلنی جیسا، اس دائرے کے اندر کنکری جانی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ بعض لوگ ایسے پوری طاقت سے مارتے ہیں، وہ دیوار سے لگ کر کے باہر کنکری آگے گر جاتی، وہ گنی نہیں جائے گی، وہ گنی نہیں جائے گی۔ یہ کنکری نیچے زمین پر جا کر گرنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے وہ جو دیوار ایسے بنایا ہے سلوپ کر کے، تو وہ سلوپ ایسا بنایا ہے کہ جو دیوار ہے اس کے اندر جا کر ایسے وہ مل گیا ہے، ایسے جا کر کے کنکر اس دیوار کے اندر سے نیچے چلا جاتا ہے، ہر فلور پر سے ایسے ہی ہے۔ آپ وہاں کھڑے رہو گے، سنو گے تو اوپر سے کنکری گرنے کی آواز آپ کو سنائی دے گی، تو وہ جو اتنی موٹی دیوار جیسی نظر آتی ہے وہ دیوار نہیں ہے، بس وہ ایک ایسا گھیرا ہے، اینگل لگا کر کے اس میں جیسے ٹائل لگا دیتے ہیں ایسے پتھر لگا دیا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے دیوار ہے، دیوار نہیں ہے، بس وہ ایک پتھر کی ایک پارٹیشن جیسا ہے۔ تو آپ کا پتھر جو ہے اس گھیرے کے اندر جانا چاہیے۔ آپ نے پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری ماری، اس کے بعد دعا نہیں ہے، اس کے بعد دعا نہیں ہے، تو پہلے دن کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں، یاد رہے گا۔ اب یہ 10 تاریخ کا پہلا کام تھا، اب ہم جو ہے حج تمتع کر رہے ہیں،
ہم نے پہلے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، اب حج کا احرام باندھا، حج کر رہے ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہم نے پہلا کام کیا شیطان کو کنکری ماری، دوسرا کام رہے گا قربانی کرنے کا۔ جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد ہم سر منڈوائیں گے یا بال کٹوائیں گے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے سر منڈوانا منع ہے، وہ سر نہیں منڈائے گی، وہ اپنے سر کے بالوں میں سے کم 1/4 بال ایک کوڑ کے بقدر کٹ جائے، اس کا اہتمام کریں گے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ چوٹی جو ہوتی ہے اوپر موٹی رہتی ہے اور نیچے پھر بال کم ہوتے 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 نیچے ایک دم چند بال رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہیں سے لپیٹ کر کے اگر آپ نے کاٹا تو ظاہر بات ہے کہ سر کے 1/4 بال نہیں کٹتے، اس لیے جو ہے کئی طرف سے جو ہے اس طرح کرنا چاہیے کہ 1/4 بال کٹے تو ہی احرام سے فرصت ملے گی، ورنہ احرام سے فرصت نکلیں گے نہیں، احرام رہے گا، احرام کی پابندیاں بھی رہیں گی اور اپنے یہ سمجھیں گے کہ پابندی ختم ہو گئی، تو جتنا جو ہے ہم احرام کی خلاف ورزی کریں گے اتنا دم لگ جائے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات بھی درست نہیں ہو پائیں گے، اس لیے مائیں اور بہنیں سر کا بال کاٹنے میں اس بات کو ملحوظ رکھے، پیش نظر رکھے کہ اگر سر میں 1,00,000 بال ہے تو 25,000 بال کٹنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ 1,000 بال ہے تو 250 بال کٹنا چاہیے، اس لیے ادھر سے پکڑ کے کاٹ لے، کچھ ادھر سے پکڑ کے کاٹ لے، ایسے تاکہ اپنے کو اطمینان ہو جائے کہ بھائی 1/4 بال کٹ گیا اور احرام سے فارغ ہو گئے۔ تو حج کا تیسرا دن یوم النحر جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، اس دن 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، دوسرا کام قربانی کرنا ہے، تیسرا کام سر کا بال کاٹنا ہے۔ قربانی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، قربانی کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ سعودی حکومت نے جو قربانی کرنے کے بعد اولاد ہے یا جانور اٹھایا نہیں گیا، ہم گوشت اٹھا کے نہیں لائے، وہ وہیں پڑا رہتا ہے، خراب ہوتا ہے، اس سے جو تعفن جو بدبو ہوتی ہے اس سے بیماری نہ پھیلے، اس کے لیے انہوں نے قربان گاہ بہت دور رکھ دی ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ قربان گاہ جانا چاہیں، ٹیکسی والے 2 ریال لیتے۔ کتنا لیتے؟ 2 ریال۔ اس دن 100 ریال مانگتے، 100 ریال، 200 ریال، 300 ریال ایسے کرایہ مانگتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک ہی مرتبہ گئے تو گئے بس، ایسا نہیں ہوتا کہ چلے بھی گئے اور آ بھی گئے، ان کا بھی ایک ہی پھیرا رہتا ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے دبا کے کرایہ لیتے، 100 ریال، 80 ریال ایسے کرایہ مانگتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قربان گاہ بہت دور ہونے کی وجہ سے ایک تو ٹیکسی ملتی نہیں، دوسرے یہ کہ جگہ کی معلومات نہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، دھوپ کا وقت ہوتا ہے، دن کا ٹائم دھوپ کا وقت ہوتا ہے، اور پھر جانا، جانور خریدنا، اور پھر اس کو جو ہے مارکیٹ یعنی جہاں کٹنگ ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤس، وہاں لے کر کے جانا اور جا کر کے ذبح کرنا۔ بولنا بہت آسان ہے، صبح سے جاؤ شام ہو جاتی، تو قربانی بہت مشکل ہے، اللہ آسان کر دے۔ آپ ایسا کوئی اگر جانکار واقف کار مل جائے، تجربے کار مل جائے تو اس کو پکڑ کے رکھو اور کام بانٹ لو۔ قربانی کے لیے سب چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے، جو جائیں وہ 2-5 لوگوں کی، 10-20 لوگوں کی ذمہ داری لے لے کہ بھائی اتنے لوگوں کی قربانی ہم لوگ جا کے کر لیں گے، تو 2-4 لوگ مل کر کے چلے جائیں۔
ظاہر بات ہے سب جا نہیں سکتے، اس لیے کہ ٹیکسی نہیں ملتی، تو کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا دے، وہ لوگ چلے جائیں اور جا کر کے قربانی کریں، پھر وہاں سے وہ فون کریں کہ بھائی قربانی ہو گئی۔ تو جو لوگ یہاں مینا میں خیمے پر ہیں وہ لوگ اپنا سر مڈوا لیں گے، سر مڈوانے کے بعد بال کاٹنے کے بعد وہ لوگ نہائیں گے اچھی طرح، آج بقرعید کا دن ہے، احرام اتاریں گے، ایک جوڑا کپڑا جو آپ اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں سلا ہوا وہ پہن لیں گے۔ آپ بقرعید ہے، قربانی کر کے وہ گوشت لے کر کے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لائیں تو بھی بہت اچھا ہے۔ اب ہمیں ایک چوتھا کام کرنا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ ایسا اگر ممکن ہو کہ دو چار لوگ اپنے گروپ کی ذمہ داری لے کر قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ چلے جائیں، باقی جو لوگ پیچھے ہیں وہ اپنے سب لوگوں کو لے کر کے یہاں سے چلے جائیں مکہ، طواف زیارت کرنا ہے۔ اب جو لوگ قربانی کرنے گئے ہیں وہ قربانی کر کے بجائے مینا آنے کے وہ مکہ آ جائیں، اور اب بہت سہولت ہو گئی موبائل کی وجہ سے، بہت سہولت ہو گئی، اور وہاں پر موبائل بہت اچھا چلتا ہے، اس لیے جو ہے آپ آ جائیں مکے میں، وہاں بھی جو ہے سارا انتظام ہے نہانے دھونے کا، تو آپ بھی اس کے بعد آپ طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے لیے 3 دن کا وقت ہے آپ کے پاس، 10ویں تاریخ کی صبح سے لے کر کے 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے تک، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ، 10 تاریخ کے بعد کی رات، 11 تاریخ کے بعد کی رات، اور 11 کے بعد 12 تاریخ کا دن سورج غروب ہونے تک، یعنی 3 دن 2 راتیں آپ کو طواف زیارت کے لیے مل رہی۔ پہلے دن آپ کو 3 کام کرنا ہے، کنکری مارنی ہے، قربانی کرنا ہے اور سر منڈوانا ہے، یہ 3 کام ہو گیا۔ چوتھا کام طواف زیارت، یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ اگر آپ احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور آپ احرام کی حالت میں طواف زیارت کر رہے ہیں تو آپ پہلے 3 چکروں میں استبا کریں گے، تو 7 چکروں میں استبا کریں گے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ اور اگر آپ نے سر مڈوا لیا ہے، احرام اتار دیا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، تو اب آپ کا احرام نہیں ہے اس لیے استبا نہیں ہوگا، لیکن پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، بعد کے 4 چکروں میں رمل نہیں ہوگا۔ اور یہ بیت اللہ کا طواف بھی آپ اسی طرح کرو گے جس طرح عمرے کا طواف کیا تھا آپ نے، کہ آپ کو نیت کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے اللہم انی ارید طواف الحج، اے اللہ میں حج کے طواف کی نیت کرتا ہوں، طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ 7 چکر ہیں، 7 چکر یہ طواف زیارت ہے، اور پورا مطاف کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اور ایک طواف میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ کم وقت لگا آپ کا نصیب۔ ظاہر بات ہے اگر گردی نہیں ہے تو 5 سے 7 منٹ میں طواف ہوتا ہے، 10 منٹ میں طواف ہوتا ہے، لیکن اگر گردی ہے تو جیسی گردی زیادہ رہے گی اتنا زیادہ وقت لگے گا۔ اب جتنے حاجی ہیں ہر ایک کو طواف زیارت کرنا ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، سب کو طواف زیارت کرنا ہے۔ اب سب آ گئے، اب مطاف ہر جاتا ہے، ایک دم لبا لب ہوتا ہے، لبا لب بولو، کھچا کھچ بولو، یعنی ہلنے کی جگہ نہیں رہتی، جو ایک مرتبہ گھس گیا نکل نہیں پاتا، اور یہ پورا ایسے مجمع سے ایک ساتھ میں چلتا ہے۔
تو 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तवाफ में लग जाते। 7 चक्कर तवाफ हो गया, हज का दूसरा फर्ज अदा हो गया। हज में 2 ही फर्ज है, एक वकूफ अरफात और दूसरा तवाफ ज़ियारत। एहराम शर्त है, वकूफ मुज़दलिफा वाजिब है, रमिए जमरात वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, सर मुंडवाना वाजिब है, सफा मरवा की सही वाजिब है। फर्ज 2 है, वकूफ अरफात और तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत के लिए पाकी शर्त है, पाकी शर्त है। बसा औकात माओ और बहनों को शरई उज्र लायक हो जाता, उनके नापाकी के दिन होते हैं, तो वो तवाफ ज़ियारत नापाकी की हालत में नहीं कर सकते, उनको पाकी का इंतजार करना पड़े। जब पाकी हो जाएगी वो गुस्ल करेंगे, पाकी हासिल करेंगे, फिर जाके तवाफ ज़ियारत करेंगे। तो तवाफ ज़ियारत के लिए 3 दिन 2 रात का वक्त है। आप पहले दिन करना चाहो, आपने बड़े शैतान को कंकरी मार ली, कुर्बानी हो गई, सर मुंडवा कर आप एहराम से फारिग हो गए, सारी एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई, लेकिन अभी मियां बीवी के ताल्लुकात की पाबंदी खत्म नहीं हुई। ये पाबंदी कब खत्म होगी? जब आप तवाफ ज़ियारत कर लोगे, यानी दोनों तवाफ ज़ियारत कर लेंगे तब पाबंदी खत्म होगी। अगर किसी ने तवाफ ज़ियारत से पहले हम बिस्तरी कर ली तो उसके ऊपर बड़ा दम वाजिब होगा। बड़ा दम समझते हो ना? गाय, बछड़ा या ऊंट ज़िबा करना पड़ेगा, और बड़ा दम ऐसा है कि 4000 रियाल लगेगा एक दम पर। कितना लगेगा? यानी जो करेंसी आपको हज कमेटी वाले देंगे उसमें घर से पैसा डालना पड़ेगा। इसलिए तवाफ ज़ियारत से पहले अपनी बिल्डिंग में रूम पर नहीं जाने का, नहीं तो शैतान वसवसा डालना शुरू कर देता है, हज खराब हो जाएगा आपका। दम वाजिब हुआ, हज के अंदर आपके नक्स आ गया, और अगर बड़ा दम वाजिब हो गया तो बड़ा नुकसान हो गया। तो पहले दिन आपको मिला जुला करके ये 4 काम करने। मिना का पहला दिन यानी हज का तीसरा दिन यौमुन नहर बकरीद, बड़े शैतान को कंकरी मारना है, कुर्बानी करना है, सर मुड़ाना है, फिर तवाफ ज़ियारत करना है। और अगर आप तवाफ ज़ियारत पहले दिन नहीं कर सके, आप दूसरे दिन भी तवाफ ज़ियारत करना चाहें दूसरे दिन भी कर सकते हैं, रात में जाना चाहे रात में भी जा सकते, तीसरे दिन दिन में करना चाहे दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन का चक्कर मत रखना, तीसरे दिन का चक्कर मत रखना, बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए पहले दिन तो कंकरी मारने का वक्त जो शुरू हुआ था 10 तारीख को सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह सादिक तक है। आप दिन में भी कंकरी मार सकते, रात में भी कंकरी मार सकते। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कंकरी मारने का वक्त जवाल से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? जवाल से शुरू होता है। जवाल से पहले कंकरी मारने का वक्त नहीं रहता। बाज लोग इस बात को भूल जाते और वो जवाल से पहले नाश्ता किए, चलो कंकरी मारने, वहां जाते पूरा मैदान खाली मिलता। बोले लोग बोलते बहुत गर्दी रहती है। अब उसको नहीं मालूम कि तू ही समझदार है, बाकी तो सब। दूसरे दिन जवाल से कंकरी मारने का वक्त शुरू होगा, तीसरे दिन जवाल से कंकरी मारने का वक्त शुरू होगा, और जैसे ही जवाल हो वैसे ही नहीं जाने का। इसलिए जो बहुत सारे लोगों को जल्दी रहती है, सबसे ज्यादा हुजूम और गर्दी जवाल के बाद फौरन रहती है। इसलिए जोहर की नमाज पढ़ने का, खाना खाने का, फिर कंकरी मारने जाने का, और कंकरी मार करके आने का, असर की नमाज पढ़ने का। कुर्बानी करने वाले कंकरी मार के वहीं से कुर्बानी करने चले जाएंगे, बाकी लोग कंकरी मार करके वापस अपने खेमे पर आएंगे पहले दिन। दूसरे दिन तीसरे दिन जवाल के बाद जाने का,
कंकरी मारने का, वापस खेमे पर आने का। तो हज के चौथे दिन में तीनों जमरात को कंकरी मारना है। मीना की तरफ से आओगे, पहला जमरा है, उसको कंकरी मारोगे, थोड़ा आगे बढ़ करके दुआ करनी है, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। फिर उसके बाद आगे बढ़कर बीच वाले शैतान को कंकरी मारनी है, फिर थोड़ा आगे बढ़ करके आपको दुआ करनी है, और फिर बड़े शैतान को कंकरी मारना है और बगैर दुआ किए वापस अपने खेमे पर आना है। याद रहेगा, दो शैतानों के बीच में दुआ है, पहले और दूसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में, तीसरे के बाद शैतान है नहीं, इसलिए दुआ नहीं, पहले से पहले दुआ नहीं और तीसरे के बाद दुआ नहीं, दो शैतानों के बीच में दुआ है। तो दूसरे दिन सिर्फ यही एक अमल है, तीनों शैतानों को कंकरी मारनी। उसके बाद आपको अपने खेमे पर रहना है, तिलावत करनी है, तिलावत करो, सलातुत तस्बीह पढ़ना है, सलातुत तस्बीह पढ़ो, जिक्र करना है, जिक्र करो, जो आपको भला लगे, तबीयत जिसके लिए आमादा हो वो इबादत करो, वक्त जाए ना हो इसका ख्याल रहे। हज के 5वें दिन जिलहिज्जा की 12 तारीख जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारना है। कंकरी मारने के बाद आपका हज मुकम्मल हो गया। अब अगर आप मक्का वापस आना चाहो, अपनी कयामगाह पर वापस आना चाहो, मगरिब से पहले आप निकलना चाहो निकल जाओ, मगरिब के बाद निकलना चाहो निकल जाओ। लेकिन अगर 12 तारीख का दिन गुजर गया और रात आपने मीना में गुजार ली और सुबह सादिक आपको मीना में हो गई, अब बगैर 13 तारीख के कंकरी मारे आप मीना नहीं छोड़ सकते, आपको जवाल का इंतजार करना है। जवाल हो जाए, तीनों शैतानों को कंकरी मार करके आप अपने कयामगाह पर वापस आ जाओ, आपका हज मुकम्मल हो गया। कोई बात ऐसी है जो आपको ना समझ में आई हो? अल्लाह ने कोई इबादत हम पर ऐसी फर्ज नहीं की जो हमारे लिए ताकत से बाहर हो, इसलिए हज में सफर है, हज में सफर है, और हज में मक्का से मीना जाना है, मीना से अरफात जाना है, अरफात से मुजदलिफा आना है, मुजदलिफा से मीना आना है, मीना से मक्का आना है। ये जो इतना चलना फिरना है, इसकी वजह से मशक्कत होती है, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि हम लोग ना बर्दाश्त कर सके। पहला जमाना था, लोग हज पे जाते थे, प्यासे मर जाते थे, पानी नहीं मिलता था। आप देखोगे जबल रहमत जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी से लग करके आज भी नहर जैसा इसे बनाया गया है। ये नहर जुबैदा की बाकियात में से है। खलीफा हारून रशीद की बीवी थी मलका जुबैदा। मक्के से 80 किलोमीटर के फासले पर एक वादी फातिमा है, वहां पर पानी की झील है, वहां से पानी की नहर वहां से लाए थे, जो जद्दा, मक्का, मिना, मुजदलिफा, अरफात, ये वहां तक पानी की नहर आती थी और हाजी लोग उससे इस्तेफादा किया करते थे। उस जमाने के अंदर 80 लाख दिरहम उसने खर्च किए थे। उस जमाने 80 लाख दिरहम खर्च किए थे। आज भी उस नहर की बाकियात हैं, सदियां गुजर गई। उसने बनवाया था, अल्लाह के मेहमानों के लिए पानी का इंतजाम किया था, आज भी है। और अब सऊदी हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसकी रिपेयर करके उसको जारी किया जाए, अल्लाह आसान कर दे। तो हज का ये अमल 5 दिन है। जिलहिज्जा की 8 तारीख को आपको मक्के से हज का इहराम बांध के जाना है। मिना में आपको दिन भर रहना है, 5 नमाजें पढ़नी है, रात भर रहना है।
لیکن اگر رات کو آپ سے وہاں نکلنا پڑے عرفات جانے کے لیے تو آپ کو عرفات جانا ہے. عرفات جانے کے بعد آپ رات میں قیام کریں، صبح دن میں قیام کریں. زوال سے عرفات کا وقت، وقوف کا وقت تو شروع ہوگا جو غروب آفتاب تک رہے گا. آپ وقوف عرفات کریں اور نمازیں جیسی آپ کو سہولت ہو، آپ مسجد نمرہ میں پڑھ سکتے ہو وہاں پڑھیں، اپنے خیمے پر پڑھ سکتے ہو وہاں پڑھیں. سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ آ کر رات میں آپ کو قیام کرنا ہے. کم سے کم 70 کنکریاں چننی ہے اور صبح کی نماز اول وقت میں پڑھ کر وقوف مزدلفہ کرنا ہے. اور سورج طلوع ہوگا، آپ کو نکل کر کے سورج نکلنے کے آس پاس آپ آ جائیں مینا. مینا آنے کے بعد تیسرا دن ہے، آپ کو 4 کام کرنا ہے. بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، دوسرا کام قربانی کرنا ہے، تیسرا کام سر منڈوا کر کے احرام سے فارغ ہونا ہے، چوتھا کام طواف زیارت کرنا ہے. حج کا چوتھا دن ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. پہلے اور دوسرے کے بیچ میں، دوسرے اور تیسرے کے بیچ میں دعا کرنی. 12 تاریخ حج کا 5واں اور آخری دن، اس میں زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے. پہلے کے بعد دوسرے سے پہلے دعا کرنا ہے، دوسرے کے بعد تیسرے سے پہلے دعا کرنا ہے، اور تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں. آپ اپنے خیمے پر آ جائیں، اور آپ کو اگر 13 تاریخ کی رمی نہیں کرنا ہے تو آپ مکہ واپس جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو بھی رمی فرمائی تھی. 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد آپ رات میں مینا میں ٹھہرے تھے، قیام کیا تھا، اور اس کے بعد 13 تاریخ کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر کے آپ وہاں سے چلے، مینا سے چلے، اور آپ نے آ کر کے معابدہ جو محلہ ہے وہاں قیام کیا، اور وہاں سے آپ پھر چلے مکہ مکرمہ مسجد حرام آئے. آ کر کے آپ نے الوداعی طواف کیا، الوداعی طواف کیا، اور الوداعی طواف کر کے آپ واپس مینا مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. تو جب آپ کا حج مکمل ہو گیا، اب حج کے بعد اگر آپ کو وہاں قیام کا موقع ملتا ہے تو آپ عمرہ کریں، خوب طواف کریں، 5 وقت کی نماز مسجد حرام میں ادا کرنے کا اہتمام کریں، ایک قرآن پاک آپ ختم کریں، اس کا اہتمام ہو. مدینہ منورہ میں 8 دن کا قیام رہے گا، وہاں آپ کو کم سے کم ایک قرآن پاک پڑھنا ہے. تو یہ ہے حج. مسائل بہت سارے ہیں، آپ کو جیسا بتایا گیا ہے آپ نے اگر اسی طرح حج کیا، دیکھی دیکھا نہیں، جیسا آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے حج کیا، انشاءاللہ کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے یہ ویسے کر رہا ہے آپ نے ویسا کر لیا، یہ ویسے کر رہا ہے آپ نے دیکھی دیکھا ویسا کر لیا، تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے اور آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے گا. کیا حل ہے بتایا جائے گا، آپ کو اس حل کے مطابق عمل کرنا ہو. اس لیے سیدھا سادہ جو عمل ہے آپ کو وہ کرنا ہے. کون کیا کر رہا ہے آپ کو وہ نہیں دیکھنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں وہ دوسرے مسلک کے ماننے والے لوگ بھی ہیں، ان کا کچھ الگ طریقہ ہوگا. آپ اگر ان کی دیکھی دیکھا کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے ہم لوگ حنفی المسلک ہیں، حنفی مسلک کے مطابق حج کس طرح ہوگا آپ کو بتایا گیا. کوشش کریں کہ آپ اسی طرح حج کریں. آخری بات، حج کی کتابیں آتی، حج کیسے کریں، عمرہ کیسے کریں، آپ وہ کتاب خرید لیں اور اس کو بار بار آپ پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں حج کا یہ پورا پروگرام محفوظ ہو جائے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مالیگاؤں کے حجاج کرام پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں. جب وہاں جا کر کے حج کرتے ہیں تو دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے، دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے حج کر چکے، ایسا ان کو لگتا ہے.
اس لیے جو ہے جیسا آپ کو بتایا گیا آپ کوشش کریں کہ اسی طرح حج ہو. اللہ تعالی حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں حدود حرم میں کہیں بھی قربانی کر سکتے، پورے حدود حرم میں کہیں بھی قربانی کر سکتے. حدود حرم کے باہر نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں سے مالیگاؤں فون کریں موری قربانی کر دے. یہاں کی قربانی وہاں کی قربانی کا بدل نہیں ہوگی. آپ کو حج کی قربانی حدود حرم میں ہی کرنی ہے. اب حدود حرم میں مکہ مکرمہ بھی ہے، مکے میں آپ کی بلڈنگ بھی ہے، کر سکتے ہیں قربانی. سبحان اللہ. صفا مروہ کی صحیح ہے، جیسے عمرے کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح ہے، اسی طرح حج کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہے. جب ہم نے طواف زیارت کر لیا تو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 9واں استلام کرنا ہے. 9واں استلام کرنے کے بعد جب ہم صفا پر جائیں گے تو وہاں پر ہم نیت کریں گے کہ اللہ میں حج کی صحیح کی نیت کرتا ہوں. جیسے عمرے میں ہم نے نیت کی تھی کہ عمرے کی صحیح کی نیت کرتا ہوں، حج میں نیت کریں گے حج کی صحیح کی نیت کرتا ہوں. اور جیسے عمرے کے لیے ہم نے صحیح کی تھی اسی طرح حج کی صحیح کریں گے. ایڈوانس میں اگر صحیح کرنا چاہیں تو کر سکتے، مگر ایڈوانس سے صحیح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ حج کا احرام باندھیں. حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفل طواف رمل اور استبا کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح حج کی صحیح کی نیت سے کر لیں تو یہ ایڈوانس سے صحیح ہوتی ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حساب ویسے ہی رہتا ہے، پہلے کرو یا بعد میں کرو معاملہ ویسے ہی رہتا ہے. اس لیے جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے کرے تو زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.